آج کے دور میں ہم ہر روز کوئی نہ کوئی دن مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، تو کبھی وومن ڈے۔ الغرض ہمارا ہر دن کسی نہ کسی مقصد کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن ان سب دنوں میں سے ایک دن ایسا بھی ہے جو ہم سب کے لیے ایسے کروڑوں دنوں سے افضل ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں روحانی منظر اور روح پرور سما ہوتا ہے، ہر طرف سیرت کی مجالس ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 12 ربیع الاول کی، جہاں ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ربیع اس موسم کو کہتے ہیں جس میں کونپلیں پھوٹیں، ایسا موسم جس میں درختوں اور پودوں پر کیفیت طاری ہو جائے۔ صدیوں قبل عرب میں اس ماہ مکرم میں موسم بہت خوشگوار ہو جاتا تھا، جبکہ آج کل اس ماہ مبارک کے آتے ہی امت مسلمہ میں بہار کا موسم امڈ آتا ہے۔ تاریخ میں تھوڑا اختلاف ضرور ہے، مگر مہینہ یہی ہے، دن یہی ہے، ساعتیں یہی ہیں جس میں صاحب قرآن پیدا ہوا۔ اس ماہ مکرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی تعلق تھا۔ مکہ سے مدینہ جس دن ہجرت فرمائی وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ اسلام کی ابتدا بھی اسی ماہ سے ہوئی، اسی ماہ مبارک میں غزوہ بنو نصیر ہوا، اسی ماہ میں ہی وصال مصطفیٰ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں قدم رکھتے ہی زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے در کھل گئے، افسردہ کلیاں مسکرانے لگی، علم کے سمندر جوش میں آ گئے، خشک دریاؤں میں طغیانی آ گئی، عرب کے خزاں رسیدہ دھرتی پر موسم بہار کی حکومت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، قدوسیوں نے آپ کی تشریف آوری کے ترانے گائے، مجبور اور بے بس انسانوں نے کہا کہ ان کا رکھوالا آ گیا، غلاموں نے کہا ان کا مولا آ گیا، یتیموں نے کہا ان کا والی آ گیا، کلمے نے کہا کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا، کعبے کو سجدوں سے سجانے والا آ گیا ہے، زمزم پھکار اٹھا میرا وارث آ گیا۔ سرور دو عالم نور ہیں، وہ بلا شبہ نور ہیں۔ نور کا کام تاریکیوں کو دور کرنا ہے، مایوسیوں کو دفع کرنا ہے، اندھیروں کو ختم کرنا ہے۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں اجالا نہیں کیا، تاریکیوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ آپ کی آمد سے ہر سو روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو سہارا دیا، اندھوں کو بینائی دی، غلاموں کو آقائی دی، یتیموں کو ولایت دی، بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا احترام کرتا اس کے قلب کو روشن کر دیا جائے۔ سلام اس ذات اقدس پر جو حامی ہے یتیموں کی، سلام اس ذات اقدس پر جو حامی ہے یتیموں کی، سلام اس جان اطہر پر جو رکھوالی ہے غریبوں کی، سلام اس جان اطہر پر جو رکھوالی ہے غریبوں کی، سلام اس پر غلاموں کو عطا کی جس نے سلطانی، سلام اس پر غلاموں کو عطا کی جس نے سلطانی، سکھائے جس نے مظلوموں کو راز جہاں ربانی۔ در حقیقت میں ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھ جیسے سیاہ کار کے الفاظ کا چناؤ ان کی ذات اقدس کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میرا یہ یقین کامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، زندہ تھے اور زندہ رہیں گے۔ وصال یار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہاں ہیں، کیونکہ آپ کی وفات در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اب آخر میں بات کروں گا کہ ہمیں میلاد کیسے منانا چاہیے۔ دوسری بات، ہم عید المیلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے، یوم کشمیر یا پھر یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے؟ تو ہمارے محترم مفکر لوگ جواب دیں گے کہ وہ تو انسانیت اور یکجہتی کی بات ہے۔ تو یہ پتہ نہیں وہ شخصیت جو پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، وہ شخصیت جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کا عالم کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش نہ منائی جائے۔ یہ کیسی محبت کے دعوے دار ہیں جو آنے کی خوشی تک نہیں برداشت کر پاتے۔ ہمارا بیٹا بیٹی پیدا ہو تو بڑے دھوم دھام سے
खुशियाँ मनाई जाती हैं, बड़े खुश होते हैं, मगर हम यौम विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मनाएं, मेरी समझ से बालातर है। ऐसी सोच का क्या फ़ायदा? ऐसी सोच से बेहतर है कि इंसान शर्म से मर जाए। आखिरी बात, ईद मिलादुन नबी वाले दिन अल्लाह ताला के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से मुंतखब किए गए हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसका अल्लाह ताला खुद आशिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी अयाम तक कहते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, आमीन। कोई माने या ना माने, हम कभी कभी अपनी सोच और अपनी तनकीद में बहुत सख्त हो जाते हैं। कभी कभी हमारी सोच अपनी ज़ाती मफाद के गिर्द घूमती है। अगर हम मोहब्बत में आकर सोचे तो शायद मिलाद मनाना आपको बुरा ना लगे, शायद मिलाद मनाने से कोई फ़र्ज ना छूटेगा, शायद मिलाद मनाने से हमारी कोई नेकी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मिलाद के मकसद को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।